السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، عورت کو حالت حمل میں بہت بیمار، بہت زیادہ الٹیاں، بہت کمزوری ہو جانا، بی پی بڑھ جانا، کھانا پینا چھوٹ جانا، ایسی صورت دیکھ کر عورت پہ ترس کھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا اگلی بار بچہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا کیسا ہے؟ اس پر روشنی ڈالے۔ نہیں، اس صورت میں تو آپ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ آپ ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ لے لیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ اگلے بچے کے لیے ماں کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روکنے کی تدبیریں اپنانا درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معقول عذر ہونا چاہیے، واقعی ایسا عذر ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس سے عورت کو یا یہ کہ پیدا ہونے والے بچے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسی تدبیریں اپنانا جس سے بچہ نہ ہو، اختیار کرنا، اپنانا، یہ درست ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل فیشن بن چکا ہے ہم دو اور ہمارے دو کا، کہ ایک دو بچہ ہونے کے بعد بالکلیہ اس کو منقطع کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ عورت کے اندر بچے جننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود الولود، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تشریح میں یوں لکھا گیا ہے کہ اس کے خاندانوں کو دیکھا جائے، اس کے خاندان میں اگر عورتوں کے زیادہ کثرت سے بچے ہوتے ہوں تو ایسی عورتوں سے نکاح ہونی چاہیے۔ اور فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امت پر فخر کروں گا، لہذا ایسی عورت سے نکاح کرو۔ تو کثرت سے اولاد، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور حکم بھی ہے، لہذا کثرت اولاد ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر واقعی پریشانی ہے، دقت ہے، ماہر ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی ہے کہ عورت کے جان کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم ایسے اسباب اختیار کر سکتے ہیں جس سے بچہ نہ ہو۔ لیکن عام حالات میں کوئی بھی عذر نہیں ہے، بس یوں ہی کہ ابھی من نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک اور صورت ہے کہ ابھی بچہ ہوا ہے اور فوراً دوسرا بچہ اگر ہوگا تو پہلے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی، تو پھر ایسی صورت میں 2-3 سال انتظار کیا جا سکتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، 3 سال ہو جائے، 4 سال ہو جائے، پھر جو ہے دوسرے بچے کی طرف لگا جائے، تو اس دوران اس بنیاد پر کہ بچے کی اچھی طرح تربیت ہو سکے، اگر روک تھام کے اسباب کو اختیار کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام حالات میں بس یوں ہی استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ وضو کے دوران آدھے وضو کے بیچ میں ہوا خارج ہو جائے تو وضو پھر سے شروع کرے یا مسلسل جاری رکھے؟ بھائی، اگر آدھا وضو کیا ہے اور ہوا خارج ہو جائے تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا، آپ کا وضو باقی نہیں رہا۔ تیسرا سوال ہے کہ برتن میں اگر حرام گوشت بنا ہو تو کیا اس برتن میں حلال گوشت بنا کر کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر اس برتن کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے،
اس طرح صاف کر لیا جائے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، حرام گوشت جو بنا تھا اس برتن میں اس کا اثر ختم ہو جائے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اثر ختم ہو گیا؟ یعنی اتنی اچھی طرح صاف کرے کہ اس کا رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزیں، رنگ، بو، مزہ، اگر یہ تین چیز ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ برتن پاک ہے، لہذا اس پر حلال گوشت بنا کر آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے شراب پینا اسلام میں حرام ہے، ایسے ہی اس کا کاروبار بھی حرام ہے کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جی ہاں، دیکھیے، شراب کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ شراب مسلمانوں کے نزدیک مال متقوم نہیں ہے، لہذا اس سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا بھی درست نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہے۔ خرید و فروخت بھی شراب کا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان شراب کا کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہوگی، لہذا مسلمانوں کو تو شراب کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے اور اس کی خرید و فروخت سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شراب مسلمان کے نزدیک مال متقوم نہیں ہے۔ بس آج چونکہ ایک سفر سے آنا ہوا، اس لیے بس انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب جو سوالات کرنے ہوں آپ حضرات کمنٹ میں یا پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جوابات اگلے ہفتے جمعے کے دن رات میں لائیو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔